ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ راستوں پر بیٹھنے سے پرہیز کرو۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پر بیٹھنے کے علاوہ ہمارا کوئی چارہ نہیں، ہم آپس میں گفتگو کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر راستے کو اس کا حق دیا کرو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راستے کا کیا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نگاہیں نیچی رکھنا، تکلیف دہ کاموں سے بچنا، سلام کا جواب دینا، نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گم شدہ کو راستہ بتلانا، اور ساتھ یہ بھی موجود ہے کہ مظلوم کی مدد کرنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو راستے کے کناروں پر جس طرح دیہاتوں میں جگہیں بنی ہوتی ہیں، دوست احباب بیٹھ کر گپ شپ کرتے ہیں، تو منع فرمایا۔ تو صحابہ نے آگے سے عرض کی یا رسول اللہ، وہیں پر بیٹھ کر ہم ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، گھر میں تو جا کر ہر ایک کو نہیں مل سکتے، یا گھر میں ہماری اس طرح اکٹھے ہو کر محفل نہیں لگتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر راستے کو اس کا حق دو، کہ اگر تم نے بیٹھنا ہی ہے تو ایک تو نگاہ نیچی رکھو، خواتین کا گزر ہو تو ان کو مت دیکھو، اپنی نگاہوں کو پھیر لو، اور اسی طرح تکلیف مت دو کسی کو، راستے میں ایسے مت بیٹھو کہ گزرنے والوں کو تکلیف ہو، تھوڑا سا ہٹ کے بیٹھو، اور بیٹھ کر کوئی ایسی حرکت نہ کرو جس سے دوسروں کو تکلیف ہو۔ جس طرح ہمارے ہاں بسا اوقات بیٹھے ہوتے ہیں تو گزرنے والے کو کسی پر ہنسنے کے لیے کوئی بات کر دیتے ہیں، کسی کا مذاق اڑا دیتے ہیں، تو یہ بھی تکلیف ہے۔ تو ہر ایسا عمل جس سے دوسروں کو تکلیف ہو اس سے بھی بچو، اور جو گزرنے والے سلام کریں تو ان کے سلام کا جواب دو، اور نیکی کا حکم کرو، برائی سے روکو۔ اور ایک روایت میں یہ فرمایا کہ جن کو راستے کا نہیں پتہ، راستہ بھول گئے، ان کو راستہ بتلاؤ۔ اگر راستے کا انسان کو علم ہو تو بتلائے، علم نہیں ہے تو اندازے سے مت بتلائے۔ ہمارے ہاں یہ بھی ایک رواج غلط چل پڑا ہے، خود پتہ نہیں ہوتا پھر اندازے سے بتا دیتے ہیں، وہ غلط ہوتا ہے۔ وہ بیچارہ آگے جاتا ہے پھر آنا پڑتا ہے، نہیں پتہ تو کہہ دے یار مجھے نہیں پتہ، کسی اور سے پوچھ لو۔ تو راستہ بتلانا، اور اسی طرح اگر کسی کو ضرورت ہے مدد کی تو جو موجود ہے وہ اس کی مدد کرے۔ کوئی بوجھ اٹھا رہا ہے، اس سے اٹھایا نہیں جا رہا، انسان مدد کر لے اس کے اوپر۔ اسی طرح آج کل موٹر سائیکل ہیں، سائیکل ہیں، دیگر سواریاں ہیں، کسی کو کوئی ضرورت پڑ گئی تو انسان کو اگر وہ کام اس کی مدد کر سکتا ہے تو انسان اس کی مدد کرے۔ بسا اوقات ایسی خرابی ہوتی ہے جس کا انسان کو پتہ ہوتا ہے، چلانے والے کو نہیں پتہ ہوتا۔ انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں ہلکا سا ہاتھ لگاؤں گا یہ چل پڑے گی، تو یہ تھوڑی بہت یعنی کہ کسی کو مدد کی ضرورت ہے، یہ کر سکتا ہے، تو راستے میں بیٹھا ہے تو لوگوں کے ساتھ مدد بھی کرے۔ یہ بیٹھنے کا راستے کے کناروں پر گپ شپ کرنے والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق ہے۔ اور ساتھ ایک مسئلہ ذہن نشین کر لیں، امام بخاری رحمہ اللہ نے سلام کرنے کے باب میں اس کو ذکر کیا۔ تو جہاں زیادہ لوگ بیٹھے ہوں تو ایک کا سلام کے جواب دینا کافی ہے، سب کا جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ ایک بندے نے، گزرنے والے نے سلام کیا، 5-6 بندے بیٹھے ہیں، ایک نے بھی جواب دے دیا تو سب کی جانب سے جواب ہو گیا، ایک نے بھی جواب نہیں دیا تو سب گناہ گار ہوں گے۔ اور اسی طرح آنے والوں میں سے اگر کسی نے سلام نہیں کیا تو وہ بھی گناہ گار ہیں۔ آنے والے کا کام ہے کہ وہ سلام کرے، اگر وہ سلام نہیں کرتا تو وہ گناہ گار ہے۔ اگر آنے والوں میں سے کسی ایک نے سلام کر دیا تو سب کے لیے سلام کرنا ضروری نہیں ہے۔ اور اسی طرح ہمارے ہاں جو ہر ایک کو ہاتھ ملاتے ہیں یہ بھی مناسب نہیں ہے، انسان سلام کرے اور بیٹھ جائے، اجتماعی سلام کرے تاکہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو، اور بیٹھ جائے، اور جب اٹھ کر جانے لگے تو پھر سلام کرے۔ حدیث میں موجود ہے کہ انسان کسی محفل میں جائے تو جب واپس جانے لگے تو پہلا سلام دوسرے سلام سے زیادہ ثواب نہیں رکھتا، کہ جتنا آتے وقت سلام کرنے پر اللہ اجر دیتا ہے، جب واپس اٹھ کے جاؤ گے پھر بھی اللہ اجر دیتا ہے۔ اکثر جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ آتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، جاتے ہوئے سلام نہیں کرتے، اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ انسان کسی محفل سے اٹھ کے جائے تو پھر بھی سلام کرے، سلام کر کے پھر چلا جائے۔ اور اسی طرح ہمارے ہاں بعض لوگوں وضو کرتے وقت، کھانا کھاتے وقت کہتے ہیں جی سلام کرنا جائز نہیں ہے۔ صرف ایک مسئلہ ذہن نشین کر لو، اس بندے کو سلام کرنا جائز نہیں ہے جس کو آپ سلام کرو گے تو جواب دیتے ہوئے اسے تکلیف ہوگی،
منہ میں لقمہ ہے وہ جواب نہیں دے سکتا، آپ نے اسے سلام کیا، یا وضو اللہ والا ہے خاموشی سے وضو کرتا ہے، وہ بات کرنا پسند نہیں کرتا، آپ اسے سلام کریں گے مجبوراً اسے جواب دینا پڑے گا، یا کوئی بندہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، آپ کا اس سے کام نہیں ہے، آپ اسے سلام کریں گے تو اسے قرآن کی تلاوت روک کر جواب دینا پڑے گا۔ تو ہر ایسا بندہ جو جواب دینے میں تکلیف محسوس کرے تو اسے سلام مت کرو۔ ہاں جس سے کام ہے پھر تو مجبوری ہے، پھر تو انسان جائے اس سے سلام کرے، لیکن اگر جہاں تکلیف نہیں ہے تو وہاں سلام، جس طرح ہم وضو میں باتیں کرتے رہتے ہیں یا کھاتے ہوئے ہم باتیں کرتے ہیں تو پھر آنے والا سلام کرے۔ کئی جگہوں میں ایسا ہوا کہ آنے والا بیٹھتا ہے، ساتھ کھانا کھاتا ہے، باتیں بھی کرتا ہے، سلام نہیں کرتا، پوچھتے ہیں جی سلام کیوں نہیں کیا؟ وہ جی کھاتے ہوئے سلام نہیں کرنا۔ بھائی کھاتے ہوئے سلام تب نہیں کرنا جب باتیں نہیں کرنی، سب خاموشی سے کھا رہے ہیں، بات نہیں کر رہے تو پھر سلام مت کرو۔ کھانا کھاؤ، جب باتیں کرنی ہے، گپ شپ کرنی ہے، پھر سلام کرو۔ جہاں بات کرنی ہے تو اس میں سب سے پہلے سلام ہے۔ ہم وضو کے درمیان بھی باتیں کرتے ہیں، کھاتے ہوئے بھی باتیں کرتے ہیں، تو پھر اگر کھانے والے کو تکلیف نہ ہو، وہ بات چیت کرتا ہے تو پھر انسان سلام کرے پھر بیٹھے۔ سلام وہاں منع ہے جہاں جواب دینے والے کو تکلیف ہو۔ ہماری تو وہ ہم نے رسم و رواج، خوشی سکون سے وضو کرنا، خاموشی سے وضو کرنا، خاموشی سے کھانا کھانا، جلدی کھانا، یہ طریقہ ہم نے چھوڑ دیا۔ ہم کھانے میں آدھا گھنٹہ پورا بیٹھ کے لگاتے ہیں، پورے خاندان کی باتیں وہیں کر کے پھر اٹھتے ہیں۔ صحابہ کا یہ طریقہ نہیں تھا، صحابہ بیٹھتے تھے 2 منٹ میں کھا کے اٹھ جاتے تھے، اس لیے وہ بات چیت نہیں کرتے تھے، وہ جلدی جلدی کھا لیتے تھے، بس بیٹھے جلدی جلدی کھایا اٹھ گئے۔ وہ عبادت میں سکون سے عبادت کرتے تھے، ہم عبادت جلدی کرتے ہیں اور کھانے پینے میں ہم دیر کرتے ہیں۔ صحابہ عبادت سکون سے کرتے تھے، لمبی لمبی نماز پڑھتے تھے، لمبے لمبے سجدے کرتے تھے، اور کھانے پینے میں وہ دیر نہیں لگاتے تھے، کھانے پینے میں جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی کرتے تھے، کھانا بھی کم ہوتا اور جلدی کھا لیتے۔ تو ایسی جگہ جہاں بندہ جلدی کھا رہا ہے، سلام کرنے میں اس کو جواب دینے میں تکلیف ہوگی، وہ خاموشی سے لگا ہوا ہے، تو اسے مت سلام کرو، کھا پی لے بعد میں اسے سلام کرو۔ تو یہ چند مسائل تھے، اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں مسائل سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا